بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج جناب 31 دسمبر سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا. مزید پولیٹیکل سٹوریز کے ساتھ جناب کچھ ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں پاکستان کی سیاست میں. اور پاکستان کی سیاست ہے ہی ایسی کہ ہر وقت اس میں ارتعاش رہتا ہے, اضطراب رہتا ہے, گم و گو کی کیفیت رہتی ہے, جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور اب یہ جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اب جناب تمام جماعتیں, ایک تو پہلی بات سنیں کہ تمام جماعتیں اپوزیشن کی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, JUI, تمام کی تمام اب وہ پرانی گردان سے ہٹ گئے ہیں. پرانی گردان کیا تھی کہ ہم استعفے دیں گے, سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے, اور سینٹ کا الیکشن کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے کہ سینٹ کا الیکشن کروا سکے. ضمنی الیکشن میں کوئی حصہ لے گا, کوئی بیوقوفی ہوگا, یہ کوئی مذاق کی بات ہے. گورنمنٹ ضمنی الیکشن کروا ہی سکے گی. پھر دھرنا ہوگا, استعفے, وزیر اعظم کا استعفیٰ, آرمی چیف کا استعفیٰ, جنرل افیئرز کا استعفیٰ, یہ ساری چیزیں اب چیپٹر کلوز اور ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور نیا سلسلہ ہے کہ جناب زیادہ سے زیادہ سینٹ کی سیٹیں کیسے حاصل کی ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور بھی بات بتا دوں کہ اس وقت ایک اہم ترین وزٹ ہے جناب اس وقت بیرون ملک. پچھلے 3 دن سے جاری ہے. اہم ترین وزٹ ہے, اہم ترین شخصیات ہیں, وہ بیرون ملک گئی ہوئی ہیں. اور اس دورے کا بہت ہی مثبت نتیجہ نکلے گا اور پاکستان کے لیے بھی فیصلہ کن موڑ ہے جناب. زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بڑا سینسیٹیو وزٹ ہے. اور یہ ضرور بتا دوں اس کا پاکستان کی داخلی سیاست سے بھی تعلق ہے, پاکستان کی سیکورٹی سے بھی تعلق ہے, ایکسٹرنل انٹرنل تھریٹ سے بھی تعلق ہے, یہ ساری چیزوں سے تعلق ہے. لیکن جو اس میں پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ کسی باہر کے ملک کو پاکستان کی داخلی سیاست میں ٹانکے لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ بنیادی نقطہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جو پاکستان کو مطلوب کرپٹ لوگ ہیں ان کے بارے میں جناب کسی قسم کا کوئی پریشر قبول نہیں کیا جائے گا, بلکہ ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا. اور اس میں اگر کوئی ریاست کوئی حکمران اس سلسلے میں پاکستان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے, پاکستان کی پولیٹیکل یا ملٹری لیڈرشپ پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے, تو یہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ تعلقات کے لیے بہت ہی منفی ہوگا. ایک بات, دوسری بات یہ کہ اس وزٹ کا تعلق جو کہ چل رہا ہے اور امید ہے کہ کل تک ہو سکتا ہے مزید اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے, اور مزید ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو اس میں پھر کچھ اور چیزیں ہوں گی, وہ پھر انڈیا کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہوں گی. اور جو پاکستان اور مسلم ممالک کے درمیان جو رخنیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور درمیان میں انڈیا گھسا ہوا ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہوں گی, کیونکہ پاکستان ایک بہت زیادہ واضح ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہا ہے. اور جو درمیان میں کچھ کھیل کھیلا جا رہا تھا اس کھیل کو ایک سائڈ پہ رکھنے میں پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ کامیاب ہو گئی ہے. اس میں ڈیٹیل کسی وقت جب آئیں گی اور جب وقت ہوگا تو ہم کریں گے. تو پاکستان کی داخلی سیاست پہ آتے ہیں. تو داخلی سیاست میں جناب استعفے کا چیپٹر کلوز. مولانا اور مریم کی ہوئی ملاقات, اور مولانا اور مریم کی ملاقات میں جناب معاملات خراب سے خراب تر, اور اس ملاقات میں بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. اور الٹیمیٹلی جو نتیجہ نکلا وہ یہی ہے کہ اب چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں دے دیا ہے دھوکہ, دغا دے دیا ہے, وہ اب شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم جو, یعنی کہ شریف فیملی کی بات کر رہا ہوں, کہ ہم جو خبریں دے رہے تھے جناب ہمارے 4-6 لوگ ملے ہوئے ہیں, یہ ملا ہوا ہے, وکٹ کے دوسری طرف کھیل رہا ہے, لیکن اصل تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رابطے تھے. اور یہ ثابت ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے استعفے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیسیجن ہے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا, وہ تو سارے کے سارے جتنے بھی فیصلے کیے گئے, یہ مولانا اور مریم کے درمیان جو گفتگو ہے, جو آپس میں رہنما وفود کی سطح پہ مذاکرات جو اس میں ہوا, جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی PDM ہے ہی نہیں, تو ہم جن پہ تکیہ کر رہے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ دغا دے دیا, تو پیپلز پارٹی سے اب راستے جدا کرنے ہیں. لیکن جو فیصلہ ہوا وہ یہ کہ جناب نہیں, PDM ہم نے نہیں چھوڑنا اور نہ ہی پیپلز پارٹی سے تعلقات خراب کرنے ہیں, اور بہتر ہے کہ ہم بھی اسی دھارے میں بہہ جائیں, اور یہ جو قومی دھارا ہے اسی میں ہمیں بھی رکھیں, اور ہم بھی جناب سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بہت سمارٹ پلے کر رہی ہے. MKM کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور MKM کے ساتھ ملاقات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات ہوئی, سینٹ کی. ایک اور بات بھی پیپلز پارٹی وہ یہ ہے جناب مرکز میں آپ کریں, انجوائے کریں PTI کے ساتھ, صوبائی حکومت ہمارے ساتھ جوائن کر لیں, اور سینٹ کے الیکشن میں ہم آپس میں مل کے کھیلتے ہیں. جو اضافی ووٹ ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں MKM کے, کیونکہ جو سندھ میں 12 سیٹیں ہیں, 9 سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہیں, 2 سیٹیں PTI کی ہیں 11, اور 1 سیٹ جو ہے وہ ادھر ادھر گھوم رہی ہے. وہ MKM PTI کو بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ سیٹ آپ ہمیں دے دیں, کیونکہ ان کے پاس پورے ووٹوں کی شرکت تو نہیں ہے, اتنی نہیں ہے, اضافی ووٹ ان کے ہیں. وہ PTI سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب 1 سینٹ کی سیٹ آپ ہمیں دے دیں, اور پیپلز پارٹی سے بھی وہ یہی کہہ رہی ہے کہ آپ سینٹ کی سیٹ ہمیں دے دیں. اب زرداری صاحب نے کیا آفر کیا ہے؟ زرداری صاحب نے آفر یہ کیا ہے کہ سینیٹر آپ ہمیں دے دیں, آپ صوبائی حکومت میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں, 2 وزارتیں لے لیں آپ ہم سے, اور صوبائی حکومت میں ہمارا حصہ بنیں. اور اگر یہی آفر پرائم منسٹر کر دیتے ہیں کہ جناب سینٹ کی سیٹ آپ ہمیں دے دیں MKM کو, اور آپ ایک فیڈرل گورنمنٹ میں ایک منسٹری اور لے لیں, تو یہ جناب آنے والے دنوں میں یہ کھیل کھیلا جائے گا. اور دیکھنا ہے کہ یہ
ایم کیو ایم کس طرف جاتی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم آلریڈی مرکز میں سپورٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کو، اور یہاں پہ ان کے 2 وزیر بھی ہیں، اور سید امین الحق اور جناب فروغ نسیم صاحب. اب یہ ایک مزے کی کھیل شروع ہو چکا ہے. اب دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. دوسری جانب پنجاب میں بھی سینٹ کی 12 سیٹیں خالی ہوئی ہیں. 12 میں سے 7 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں جا رہی ہیں. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کو 7 سیٹیں مل رہی ہیں. باقی رہ جاتی ہیں 5 میں سے 1 سیٹ کا صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مل جائے. کچھ پیپلز پارٹی کے اپنے ووٹ ہیں اور کچھ وہ مسلم لیگ نواز کے ناراض ارکان سے لینے کی کوشش کرے گی. یہی کام مسلم لیگ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک آواز ہے، وہ یہ ہے جناب کہ یہ اصولوں کی سیاست چلتی رہے گی، تو اگر کوئی پی ایم ایل این کے ناراض ارکان اگر ہمیں ووٹ دیتے ہیں تو ہمیں لے لینا چاہیے. تو جناب یہ بھی ایک اندر بحث ہو چکی ہے. پرائم منسٹر عمران خان اس کو اوکے نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، 1 سیٹ کے پیچھے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دوسری جانب اس کے خلاف، خرید و فروخت رکوانے کے خلاف اور شو آف ہینڈ اور اوپن بیلٹ کے لیے گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں وہ کیس فکس ہو گیا ہے جنوری کے پہلے ہفتے میں، اور سپریم کورٹ کا بینچ اس آئینی جو ریفرنس آیا ہے اس پہ اپنی رائے دے گا. جو میری ابھی بھی جو مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں نہیں آئے گی اور وہ معاملہ ریفر کرے گی واپس پارلیمنٹ کو. تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوگا، اور اس میں پنجاب میں 7 سیٹیں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو، اور پی ایم ایل کیو بھی کوشش کرے گی. چودھری پرویز الہی صاحب اس معاملے میں کافی تیز واقع ہوئے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کا جو فارورڈ بلاک ہے اس کو ساتھ ملایا جائے اور 1 سینٹ کی سیٹ پی ایم ایل کیو اور نکالے. اب وہاں پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ پی ایم ایل کیو کے پیپلز پارٹی زرداری صاحب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اور پی ایم ایل این کے اندر جو بہت زیادہ چنگ ہے بڑا، ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، کیونکہ اسپیکر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب. تو یہ بھی ایک دلچسپ چیز چل رہی ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم صاحب صاحبہ کے درمیان ہونے والی ملاقات جناب تقریباً آپ یوں سمجھیں بے نتیجہ ہی آپ اس کو کہیں گے، کیونکہ اس میں اب مولانا کے پاس اسکوپ بہت کم ہے. اور جو مولانا کے پاس یہ ہے کہ 2 قدم اگر آگے بڑھاتے ہیں تو پیچھے سے جو نیب ہے وہ 10 قدم آگے آ رہی ہے، اور وہ ابھی معاملہ پینڈنگ ہے. اگر خواجہ آصف صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں، جو کہ برج کا کام کر رہے تھے بقول مسلم لیگ نواز کے ملٹری لیڈرشپ اور شریف فیملی کے درمیان، اگر وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، شاہد فرقان آبادی صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں، حسن اقبال صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں، تو پھر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں نہیں ہو سکتے. اور اب یہ بھی بات کی جا رہی ہے، اب اگلی بات خبر میں دے دوں کہ اب یہ ایک نیریٹو آ رہا ہے کہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر گرفتار کیا گیا تو پھر نیشنل ڈائلاگ نہیں ہو سکے گا، اور نیشنل ڈائلاگ نہیں ہوتا تو پھر تو جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی، پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکے گی. تو ایک اور فیصلہ بھی ہوا ہے، اس فیصلے کے بارے میں بتا دوں کہ نیشنل ڈائلاگ تو ہوگا، قومی ڈائلاگ ہوگا، قومی مفاہمت کے لیے بات چیت کی جائے گی، لیکن اس میں نہ مولانا ہوں گے، نہ مریم ہوں گی، نہ نواز شریف صاحب ہوں گے. اس میں صرف ان قوتوں کے ساتھ، اس لیڈرشپ کے ساتھ بات کی جائے گی جو کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو موجود ہے، جن کی اکثریت ہے، جن کی عددی اکثریت ہے، جن کی نمائندگی ہے، صرف ان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی. اور اگر مسلم لیگ نواز کے ساتھ بات کرنی ہے قومی ڈائلاگ کے سلسلے میں تو وہ بھی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بات کی جائے گی. اس میں شہباز شریف صاحب بھی آتے ہیں، اس میں امیر شہباز بھی آتے ہیں، جن کی نمائندگی موجود ہے اسمبلیوں میں اور سینٹ میں. تو اس طریقے سے جو قومی ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہونے جا رہا ہے اس اہم ترین وزٹ کے بعد. ذہن میں رکھیے گا کہ اہم ترین وزٹ ہے، 3 دن سے جاری ہے، مزید اس میں توسیع ہو سکتی ہے. تو وہ واپس آئیں گے تو صورتحال مزید مختلف ہو چکی ہوگی اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہو چکی ہوں گی. تو یہ ذہن میں رکھیے، ایک بڑی کچھ ترپردہ اس وقت بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اور جو پہلا ٹارگیٹ تھا کہ پی ڈی ایم کی جو قوت ہے جو 100% ڈسٹرکٹیو تھی اور اس میں کنسٹرکٹیو بہت کم تھی سوچ، وہ قوت جو ہے وہ توڑ دی گئی ہے. اس کا کریڈٹ آپ کسی کو بھی دیں، آرمی چیف جنرل کمانڈر باجوہ صاحب کو دیں، جنرل فیض صاحب کو دیں، وزیر اعظم عمران خان کو دیں، کسی کو بھی دیں، لیکن یہ پاکستان کی، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے بہتری ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا. اور اس میں ایک اور چیز بھی، اب گرفتاریاں جناب، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گرفتاریاں ہونے والی ہیں، اور ایک اور اہم اجلاس ہوا ہے. اور وہ اجلاس کیا ہوا ہے؟ وہ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہوا، اور اس میں نے آپ کو چھوٹی سی خبر دی تھی، NGOs، انٹرنیشنل NGOs جو بیرونی فنڈنگ سے چل رہی ہیں، ان کا اخلاق کما کرنا ہے، کیوں کرنا ہے. اور وہ اجلاس ہوا جناب، اس میں یہ ہے کہ ہندو فاشسٹ ایجنڈے سے علاقہ یمن کو خطرہ ہے، اور جو 5th جنریشن اور ہائیبریڈ جنگ جو مسلط کی جا رہی ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں ایسے بہت سے سوشل اکاؤنٹ، سوشل میڈیا اور NGOs، انٹرنیشنل NGOs جو ہیں، جو کہ غیر رجسٹرڈ بھی ہیں، جو اپنے حسابات نہیں بتاتی، وہ ایک خاص نیریٹو پھیلا رہی ہیں، اسلاموفوبیا، دینی منافرت وہ پھیلا رہی ہیں، فرقہ واریت پھیلا رہی ہیں، اور ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں خوفناک قسم کی کہ جناب ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، 200، 500، 1000 اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں. کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے، کوئی بریلوی، کوئی ایرانی، کوئی سعودی، کوئی یمنی، کوئی کچھ،
یہ سارے بنے کوئی شیعہ کوئی سنی، یہ سارے بنے ہوئے ہیں اور آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور وہاں سارے ایک چھت کے نیچے بیٹھے، اور ان کو فنڈنگ بھی ایک جگہ سے آ رہی ہے، ان کا مین سرور بھی ایک ہی ہے، وہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سارا کچھ وزیر اعظم کے نالج میں لایا گیا ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے، اور وہ ساری چیزیں بتائی گئیں، اور اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا ہے جناب کہ اب اس طرح کی تمام INGOs جو کہ غیر رجسٹرڈ ہیں، ان کے اکاؤنٹس اور ان کی فارن فنڈنگ اور ان کے چلنے والے کن مسائل سے چل رہی ہیں ان کا پتہ چلایا جائے، اور اس کا جو نیریٹو مسلط کیا جا رہا ہے پاکستان میں، پاکستان کے اگینسٹ، اس کا بھی اب منہ توڑ جواب دیا جائے۔ تو ایک میجر آپریشن ہونے جا رہا ہے جناب INGOs کے خلاف، اور یہ INGOs نہ سمجھیں، یہ یوں سمجھیں کہ مختلف ملکوں کے یہاں پہ ماؤتھ پیس اور اڈے بنے ہوئے ہیں۔ ایک تو فوجی اڈا ہوتا ہے، یہ بھی فوجی اڈے ہی سمجھیں، یہ ہائیبرڈ جنگ اور 5th جنریشن جنگ جو ہے اس کے لیے یہ اڈے کام کر رہے تھے، تو یہ ایک آنے والے دنوں میں ہو رہا ہے۔ تو یہ جناب ڈیٹیلز، مزید خبروں کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اجازت دیجیے۔